السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 183 سے لے کر کے 185 یعنی 2 آیتوں کا مختصر آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ پہلے بھی پچھلے درس میں آ چکا ہے، لہذا میں اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں سمجھتا ہوں۔ دراصل یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ ماہ مبارک ہمیں نصیب ہوا ہے، لہذا اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں جو پہلا درس آپ کو پیش کیا جا چکا ہے اور اس کا ایک تکملہ کے طور پر اس کو پورا کرنے کے لیے یہ آج کا یہ درس اور ایک تھوڑی سی مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ دراصل یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نمازوں سے بڑی غفلت ہوتی ہے، مگر نمازوں کی بڑی غفلت کرتے ہیں بلکہ نمازیں غائب ہو جاتی ہیں، جبکہ نماز اور روزہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور سمجھانے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں عبادتیں بھائی بہن ہیں یا 2 بھائیوں کی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ روزہ تو خفیہ اور پوشیدہ عبادت ہے، یہ روزہ رکھنے والا معلوم نہیں ہوتا کہ روزہ رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا ہے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جس کو کہ نظر آتی ہے اور اس کو نظر آتی ہے اور یہ نماز پڑھنے والا دوسروں کی نظر میں آتا ہے، لہذا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ روزہ تو خفیہ اور پوشیدہ ہے، عبادت ہے، اور یہ ایک طرح سے پیسیو ہے اور عبادت ہے، جبکہ نماز میں حرکت ہوتی ہے اور یہ ایکٹیو عبادت ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز روزہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ تلاوت کلام اللہ اور تراویح کی نماز اس پر سونے پر سہاگا ہے، اور لیلۃ القدر جو آخری طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، جس کی عبادت 1000 مہینوں کے برابر ایک رات کی عبادت ہے، اور وہ بہت بڑا ثواب ہے۔ نماز اور روزہ ایک دوسرے کو چمکاتے ہیں، ایک دوسرے کو پالش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں، لہذا دراصل مختصر بات یہ ہے کہ نماز اور روزہ دونوں کو ساتھ ساتھ رکھنا چاہیے اور دونوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اب آج کے درس میں آپ کی خدمت میں جو میں عرض کروں گا اس میں احادیث کا حوالہ دیا جائے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ قرآن کریم میں اس کی بڑی تاکید ہے، اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جتنی تاکید کی ہے اس کا بھی ایک تھوڑا سا ایک جھلک، بلکہ یہ سمجھیے کہ ایک اشارہ، مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں آ جائے۔ اس بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالوں سے رمضان کے بارے میں صرف مفہوم پیش کرتا ہوں۔ ایک ایک حدیث کو اگر
متن بھی پیش کیا جائے تو اس میں بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ رمضان کے روزوں کے بارے میں پہلی اور ضروری بات یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص روح رمضان ہے۔ اللہ کو وہی عمل مقبول ہے جو محض اور صرف اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ مسند احمد حدیث کی کتاب میں حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کریمانہ ارشاد فرمایا کہ انہیں لوگوں میں شرک اصغر کا ڈر ہے۔ سوال کرنے پر وضاحت فرمایا کہ وہ شرک اصغر ریا ہے۔ ریا کا مطلب یہ ہے کہ دکھلاوا اور دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا جس میں اخلاص نہ ہو، اور اگر کوئی شخص اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو اسے ریا کہتے ہیں۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 142 میں انہیں دھوکہ باز کہا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ بغیر اخلاص کے دھوکہ بازی اور دکھاوے کی کوئی عبادت، خصوصاً روزہ بھی قبول نہیں ہے، اور بلکہ یہ الٹے سزا کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے روزوں کو خوبصورت اور پاکیزہ بنانا ہے۔ ہر عمل کی ایک روح ہوتی ہے، ہر عمل کی ایک روح ہوتی ہے۔ جس طرح جسم بغیر روح کے غیر متحرک اور بے جان ہوتا ہے، اسی طرح عبادت کا کوئی عمل بغیر رضائے رب کے مقصد کے، اگر اس میں یہ رضائے رب اس میں مقصد میں شامل نہیں ہے تو یہ بھی بے جان ہے، اسی طرح غیر مقبول ہوگا۔ کتاب تنبیہ الغافلین میں ابو اللیث سمرقندی نے لکھا ہے کہ جو شخص 7 چیزوں کے بغیر کرتا ہے وہ اپنے عمل سے کوئی فائدہ نہیں پاتا۔ نمبر 1، کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں مگر وہ گناہ بھی کرتا ہے اور گناہ سے نہیں بچتا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ سے ثواب کی امید تو رکھتا ہے مگر عمل صالح نہیں کرتا۔ کوئی کام ہم نیک کام کرتے نہیں لیکن اللہ سے امید لگائی ہوئی ہے کہ اللہ ہمیں ثواب دے گا۔ تیسری بات، جو نیک عمل کا ارادہ تو کرتا ہے مگر عمل نہیں کرتا۔ ہم نے نیت تو کر لیا کہ روزہ رکھیں گے، ہم نے نماز تو کر لیا ہم غریبوں کی مدد کریں گے، ہم نے نیت کر لیا کہ نمازیں پڑھیں گے، لیکن عمل نہیں کیا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چوتھی بات یہ ہے، جو شخص دعا کرے مگر عملی کوشش نہ کرے، استغفار تو کرتے ہیں مگر ندامت نہ ہو۔ چھٹی بات یہ ہے کہ جو باطن کی فکر نہ کرے اور صرف ظاہری ڈیکوریشن میں لگا رہے اور بس دکھاوا کرتا رہے۔ اور 7ویں بات یہ ہے کہ عمل تو کرے مگر اس میں اخلاص نہ ہو۔ تو ایسے 7 لوگوں کو ان کے عمل کا انعام نہیں ملے گا، کیونکہ اس میں رضائے رب کے بجائے ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، اخلاص نہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ توبہ توبہ۔ ماہ رمضان کی ایک خصوصیت تراویح ہے۔ ماہ رمضان کی ایک خصوصیت تراویح ہے۔ یہ فرض تو نہیں ہے مگر عشاء کے بعد 20 رکعت نفل سنت ہے، جس سے جتنی ہو سکے اتنی پڑھ لے۔ کوئی 10 پڑھ لیتا ہے، کوئی 12 پڑھتا ہے، کوئی 18 پڑھتا ہے۔ اگر ہو سکے تو 20 رکعت پڑھنا زیادہ بہتر ہے، مگر عشاء کے بعد اسے ادا کرنا، جتنی ہو سکے ادا کرنا ضروری ہے اور اس کا اجر حاصل۔ بخاری میں حدیث ہے کہ رمضان میں قیام اللیل تراویح سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کوشش شرط ہے۔ رمضان ایک سنہرا موقع ہے اور ثواب کا موسم ہے۔ معزز حاضرین، خواتین و حضرات، رمضان کے اختتام پر فطرہ دیا جاتا ہے۔ اس کی ایک مقدار مقرر ہے۔ عام طور پر ہر ملک، ہر معاشرے میں علماء نے اجناس کھجور یا غلہ کے بجائے نقد رقم بھی مقرر کر دی ہے۔ اس طرح کمزور اور مستحق لوگوں کی امداد ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ رمضان میں صحیح البخاری حدیث نمبر 1893 کے مطابق روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، جو ایک طرح کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے
معدے سے ایک طرح کی بو ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ بو جو انسان روزہ دار کے منہ سے نکلتی ہے اس کی مشک کی خوشبو کے برابر ہے، کیونکہ اس روزہ دار نے اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ بخاری کی ایک حدیث 1896 1896 میں ہے کہ جنت کا ایک دروازہ الریان ہے، اس دروازے کا نام ہے الریان۔ روزہ رکھنے والے اس جنت کے دروازے سے داخل ہوں گے اور انہیں پکار پکار کر کے بلایا جائے گا۔ اور اسی طرح سے بخاری کی ایک حدیث ہے 1899 میں ہے کہ اس حدیث میں ہے کہ رمضان شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے اور روزہ رکھنے والے اس دروازے سے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ تفصیل بہت زیادہ ہے، میں تفصیل نہیں بیان کر رہا ہوں۔ بخاری حدیث کی ایک حدیث ہے 1902 1902، اس میں آتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ہمیشہ سے زیادہ آپ رمضان میں سخی ہو جاتے تھے، آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سخاوت کرتے تھے اور لوگوں کی امداد کے لیے کرتے تھے۔ ہمیں بھی سخی ہونا چاہیے، ہمیں بھی بخیل نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے مال سے، ہماری گفتگو سے، ہماری بات چیت سے کسی کو آرام پہنچ جائے، کسی کو اطمینان۔ اسی طرح سے بخاری کی حدیث ہے 1923، اس میں فجر سے پہلے سحری کھانے کی برکت کا ذکر ہے۔ بعض لوگ سحری نہیں کھاتے اور اپنی نیند کے غلبے کے باعث سحری نہیں کھاتے، وہ حضور کی تعلیم سے اور حضور کے اس ثواب کی جو بات آپ نے بتائی ہے اس سے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ تھوڑا ایسا ہی لیکن سحری کھانا ثواب ہے اور سنت ہے۔ اور بخاری کی حدیث ہے 1903، اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص جھوٹ اور فضول اور غلط باتیں، غلط بیانی نہیں چھوڑتا اور بدعمالی اور گناہ کے کام نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے کھانا پانی چھوڑنے سے اس کوئی غرض نہیں ہے اور اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے 1957، یہ میں نے جمع کیا ہے ایک حدیث کو بخاری کی حدیثوں سے نکال کر کے آپ کے لیے جمع کر کے بتا رہا ہوں کہ 1957 اس میں ہے کہ افطاری میں اجرت کی جائے، افطاری میں اجلت کی جائے، یعنی جیسے ہی وقت ہو جائے افطار کا، سن سیٹ کا ہو جائے تو افطاری کرنا چاہیے اور بلا وجہ اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اور بہت سی احادیث ہیں اور دراصل یہ عبادت کے شوق کا مہینہ ہے۔ عبادت کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ انسان کو شوق کرنا چاہیے کہ یہ ایک رمضان کا مہینہ ہمیں مل گیا ہے، پتہ نہیں آئندہ یہ مہینہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ بخاری کی ایک حدیث ہے 2017 اس میں ہدایت ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری ایام میں، آخری 10 راتوں میں تلاش کیا جائے۔ بعض جگہوں پر اس رات کو 29، 25، 27، 29، 25، 27 اور 29 کی شب رمضان میں تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے صرف 27ویں شب کو لیلۃ القدر کہا ہے۔ بہرحال یہ عبادت کی رات ہوتی ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے رمضان میں ایک خاص عبادت اعتکاف ہوتا ہے، یعنی یہ کہ آخری دنوں میں آبادی سے ہٹ کر کے، آبادی کے باہر اگر ہو سکے تو اچھا ہے، نہ ہو سکے تو قریبی مسجد میں اگر جگہ مل جائے، وہاں بھی جگہ اگر انتظام نہیں ہو سکتا ہے تو اپنے گھر میں 2 دن 3 دن کے لیے اعتکاف کے لیے علیحدہ ہو کر کے عبادت میں وقت گزارنا چاہیے۔ روزہ داروں کو افطار کرانا، کھانا کھلانا بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے۔ روزے کے لیے سحری کھانا، نیت کرنا اور افطار کے وقت کے خاص دعائیں ہیں، انہیں یاد کرنا چاہیے۔
اگر ترجمہ بھی یاد ہو جائے تو بہتر ہے۔ اگر کوئی جھگڑا کرے رمضان کے مہینے میں، اگر آپ سے کوئی جھگڑا کرتا ہے، بحث مباحثہ، اور بلا وجہ میں آپ کا وقت ضائع کرتا ہے، تو آپ اس سے کہہ دیجئے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں ان باتوں میں نہیں الجھنا چاہتا۔ دراصل روزہ دار کو غصے پر قابو کرنا ہے، یہ ایک طرح کا ٹریننگ کا مہینہ ہوتا ہے، ایک طرح کی تربیت کا مہینہ ہے۔ لہٰذا یہ کہ ہم غصے پر، بعض اوقات بھوکا رہنے کی وجہ سے آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے، تو اس غصے کو مشتعل نہیں ہونا چاہیے اور اپنے کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے سفر میں روزے سے رخصت ہے۔ رخصتوں اور رعایتوں کا بیان پہلے درس میں بھی گزر چکا ہے، اسے دوبارہ دیکھا جائے تو سبق تازہ ہو جائے گا، بلکہ بہتر ہے۔ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، روزہ ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جسم ہمیں دیا ہے، تو جب اس نے پورے سال کھانے پینے میں کوئی پابندی نہیں رکھی ہے، صرف حلال کی پابندی ہے کہ حلال غذا کھانا چاہیے، تو اگر پورا مہینہ ہم کھاتے چلے آئے ہیں، اگر چند گھنٹوں کے لیے 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ اگر نہیں بھی کھائیں گے، یا مثال کے طور پر صبح سحری کھا لیا تو بریک فاسٹ ہو گیا، اور اور اگر رات کو افطار کر لیا تو آپ کا رات کا کھانا بھی ہو گیا۔ صرف ایک طرح سے لنچ کو تھوڑا چھوڑنا پڑتا ہے، اور کھانے پینے سے انسان کی صحت بھی اچھی ہو کہ کھانے پینے پر اگر احتیاط کی جائے تو کولیسٹرول ہے، ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، اور دل کی بیماریاں ہیں، ان سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں جو کہ ہیں، یہ آکزیلری، یا یوں سمجھیے کہ سائیڈ ایکٹیویٹیز ہیں، سائیڈ کے فوائد ہیں۔ اصل مقصد جو رمضان کا ہے وہ ہے رضا رب، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قرآن کو پڑھنا، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو درس دینا، اور ان کو نیک کام کے اوپر انعامات بھی دینا۔ یہ سب طریقے اگر رکھے جائیں تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوگا۔ روزہ رکھنے اور عبادت میں لگنے کا بڑا اجر ہے، مگر اسی طرح روزہ خوروں کا بڑا ہولناک انجام بھی ہے، کہ جو لوگ بالکل ہی روزے سے دور رہتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو ان کو بھی اپنے انجام کے بارے میں بہت بڑا خطرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی محفوظ رکھے اور ہمیں بھی محفوظ رکھے۔ اگر استطاعت کے اور طاقت کے باوجود اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا ہے تو یہ بڑی بد نصیبی ہے اور بہت ہی بیڈ لک ہے، اس کی بڑی سزا بھی ہے۔ اس لیے استغفار اور دعاؤں سے رمضان میں اللہ کا انعام حاصل کرنا چاہیے۔ اپنی عادتوں پر حکم لگانا آسان ہوتا ہے۔ ہم اپنی عادتوں پر خود کنٹرول کریں، کوئی ہمیں کنٹرول نہیں کرتا، اگر ہمیں خود اپنے کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ آخری بات یہ ہے کہ گھر میں عبادتوں کا ماحول پیدا کیا جائے، اور کم عمر بچوں اور بچیوں کو انعامات دیے جائیں، اور ان کو شوق دلائے جائے کہ روزے رکھنے سے یہ تمہاری صحت بھی اچھی ہوگی اور اللہ بھی راضی ہوگا۔ دراصل یہ ایک طرح سے آپ کی خدمت میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت زیادہ لے لیا ہو، لیکن یہ کہ آپ اسے پڑھیں اور اسے سنیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی رمضان کی برکتوں سے کی اطلاع دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔